अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बिलाखिर 6 महीने की सुस्ती के बाद पीटीआई में हरकत शुरू हुई है। खान की रिहाई के लिए एक अहम खिलाड़ी भी मैदान में आ गया है। ये बात हम बार बार दोहराते हैं कि बगैर मुज़ाहमत के खान की रिहाई नहीं होने वाली। अब मुज़ाहमत की तरफ मामलात जाने लगे हैं। आपको तफसीलात से आगाह करता हूँ, लेकिन ज़रा पहले ये मुलाहिज़ा करें। सुबह में फजर के बाद मैं स्विमिंग करता हूं, तो मैं एहतियातन अपना सिक्योर फोन साथ ले गया और मैंने ज़िया को कहा कि ज़िया यार, अगर कोई घंटी बजे तो मुझे फौरन बताना। एज लक वुड हैव इट, वो घंटी बजी तो जनरल आसिफ मुनीर लाइन पर थे। कहने लगे कि वज़ीर आज़म, हमने बड़ा भरपूर उनको जवाब दिया है और अब हमें सीज फायर करने की दरखास्त आ रही है, तो आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा सिपा सलार, इससे बड़ी और इज्जत की क्या बात हो सकती है? आपने दुश्मन को एक भरपूर थप्पड़ मारा है, उसका सर चकरा गया, अब वो सीज फायर पर मजबूर है, तो मैं समझता हूं कि आप बिस्मिल्लाह करें और इस सीज फायर की ऑफर को कबूल करें। जी, फजर के वक्त मोहतरम जो है वो स्विमिंग फरमा रहे थे। पाकिस्तान पर बमबारी हो रही थी। वहाँ पर ज़िया नाम का शख्स एक सिक्योर फ़ोन लेके खड़ा था। वहाँ पे कॉल आती है जनरल साहब की कि हमने बड़ी फैंटी लगा दी है भारत की और अब वहाँ से सीज फायर की बातें हो रही हैं, तो आप बताएं करना क्या है। तो इनके बकौल कि मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, आपने उन्हें थप्पड़ मारा तो सीज फायर करें, बिस्मिल्लाह करें। अपने मुंह से ये कह रहे हैं कि ये बात फजर के टाइम की है। क्या आपको पता है कि भारत ने पाकिस्तान की एयर बेसिस पे कब हमला किया? शाम को। फजर के टाइम भारत कह रहा है कि सीज फायर करो, आपने फजर के टाइम हाँ कर दी। देखिए, गौर करें, अब ये पकड़े गए, इनका सारा खेल पकड़ा गया है दोनों चालाकों का। चालाक बंदा चालाकी में कुछ ना कुछ गलती कर देता है और हम तो बैठे ही इनकी गलतियां पकड़ने के लिए हैं। फजर के टाइम सीज फायर आया, ठीक है। ऑप्शन शहबाज शरीफ ने फौरन काबीना से नहीं पूछा, मीटिंग नहीं की, पार्लियामेंट से बात नहीं की, एग्जेक्टिव ऑर्डर दिया कि जी सीज फायर पे बिस्मिल्लाह करें। सीज फायर पाकिस्तान ने नहीं मांगा, इनके बकौल सीज फायर वहां से आया, यानी भारत ने हमसे सीज फायर मांगा, हमने फौरन हाँ कर दी। और उसके 12 घंटों बाद फजर के भारत ने हमारे एयर बेसिस पे हमला किया। सिंध में, पंजाब में, जगह जगह उन्होंने हमला किया और उसका नतीजा ये निकला कि हमारे स्क्वाड्रन लीडर शहीद हुए, हमारे एयरमैन जो एयर बेसिस पे बैठे हुए थे वो शहीद हुए, कई जवान शहीद हुए। कुछ नहीं किया हमने, क्योंकि फजर के टाइम नहाते हुए शहबाज शरीफ ने कह दिया था कि बिस्मिल्लाह करें और उसके बाद भारत ईंट से ईंट बजा गया। हमने कोई जवाब नहीं दिया, बस सीज फायर मान लिया। अब यहां से सोचें, क्या यह सच हो सकता है कि सीज फायर भारत मांग रहा हो और भारत को हम फजर के टाइम हाँ करें, तो फजर के टाइम भारत जो है वो सीज फायर करे और शाम को वो हमला क्यों करेगा? आप मुझे बताएं। मेरा आपसे सिंपल सवाल है कि फजर के टाइम हम जंग बंदी कर जाते हैं, पाकिस्तान ने फजर के टाइम ही जवाब दे दिया ना। फौरी तौर पर जनरल साहब ने कहा जी वहां से राब्ता हो रहा है, वो कह रहे हैं जंग बंदी करो, सीज फायर करो। शहबाज शरीफ ने कहा बिस्मिल्लाह, अच्छी बात है, और उन्होंने फौरन ये बता दिया DGMOs ने कि जी हम सीज फायर करने को तैयार हैं। अब बताएं, भारत रिक्वेस्ट कर रहा है सीज फायर की, हम मान गए, 12 घंटे बाद उसने क्यों हमला किया, जबकि पाकिस्तान तो सीज फायर के लिए मान गया था। इस हमले के आधे घंटे बाद ट्रंप कहता है हमने सीज फायर तय कर लिया है। दर हकीकत ये कॉल मोदी की जानिब से नहीं थी, ये DGMOs की जानिब से नहीं थी, ये ट्रंप के किसी रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से थी, मार्को रूबियो वगैरह की, कि आपने सीज फायर करना है। और अब हमें समझ आती है कि वो रात जब कॉल की मार्को रूबियो ने, जनरल साहब से बात की और कहा कि जंग बंद कर दें, उसके बाद भारत ने जो मर्जी किया, हमने उनको जवाब नहीं दिया। अब तो बड़े बड़े जरीदे और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस जंग में पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अपनी बर्तरी साबित की कि हम भारत को अटैक में मार सकते हैं या दिफा अच्छा कर सकते हैं। पाकिस्तान ने भारत के राफेल गिरा के मगरिब को पैगाम दिया कि तुम्हारी टेक्नोलॉजी चीन की टेक्नोलॉजी से आगे नहीं। यहां तक तो पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया और मुझे इसकी भी एक वजह समझ आती है परफॉर्मेंस की, क्योंकि मैं इसी चीज को कनेक्ट करने जा रहा हूं आगे खान के साथ, इसके क्या मामलात होने जा रहे हैं। आपने दो बयान ज़हन में रखने हैं जो कल मैंने सुनवाए थे जयशंकर और मोदी के।
کہ ہم نے پاکستان کو آگاہ کیا تھا کہ ہمارا ملٹری ٹارگٹ نہیں ہے, ہم صرف ٹیرر اڈوں کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں. یعنی پاکستان کی فوج کو باقاعدہ بتایا گیا کہ ملٹری ٹارگٹس نہیں ہوں گے, ہمارے ٹارگٹس جو ہے وہ ٹیرر ہوں گے. اور مودی نے بھی یہی کہا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ دینے کی بجائے الٹا ہم ہی پر حملہ کر دیا. اگر میں اس بات کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کروں اپنے تجزیے کو اور بیسک کامن سینس کو یوز کروں, دیکھیں بھارت کے جہاز ہم سے 100 کلومیٹر دور اپنے بارڈر کے اندر تھے, ہم نے انہیں تباہ کر دیا. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ پاکستان ریٹیلیٹ نہیں کرے گا جب بھارت مارے گا, اور بھارت کو بھی یہ پتا تھا کہ ہم آپ کے ٹارگٹ ہٹ کریں گے, تو یقیناً یہ بھی بتایا ہوگا کہ میزائل ماریں گے یا کیا کریں گے. انہوں نے اپنے سکالپ میزائل یوز کیے, وہ سکالپ میزائل رافیل کے اوپر آتے ہیں. یہ تیار نہیں تھے کہ وہ پاکستان آگے سے جواب میں مار دے گا. ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ مینٹلی پریپیئر ہوتے ہیں کہ ایک فیئر جنگ ہو رہی ہے جس میں دشمن آپ کو مارے گا. ایک ہے کہ آپ نے پہلے سے انفارم کر دیا اور آپ کو یہ یقین دلا دیا گیا کہ ہم کوئی بڑی ریٹیلیشن نہیں کریں گے. جب آپ کو ریٹیلیشن نہ ہونے کا یقین ہو تو آپ مینٹلی پریپیئر ہوں گے کہ ہم نے اٹیک کر دیا. اب اگر وہاں سے کوئی جواب آنا بھی ہے تو ہمارے جہاز وغیرہ نہیں گریں گے, لیکن پاکستان کے بہادر پائلٹس کے خون نے جوش مارا اور انہوں نے انہیں اڑا دیا. بہرحال اس کا غصہ مودی کو آیا اور اس نے ہمارے نور خان ایئر بیس اور باقی 9 ایئر بیسز پہ حملہ کیا. ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم تمہاری ملٹری بیسز کو نشانہ نہیں بنائیں گے. تو یہ پلیز اس بات کو سمجھیں, یہ چیزیں سمجھیں گے تو ہم آگے تجزیہ کر پائیں گے. اب کل یوم تشکر منایا, اس میں مزید شہباز شریف کیا کہتا ہے یہ ذرا سنیں. 9 اور 10 کی درمیانی رات میں تقریباً 2:30 بجے سپہ سالار جنرل سید آصف منیر نے مجھے سیکیور فون پہ مجھے بتایا کہ وزیر اعظم صاحب, ہندوستان نے اپنے بیلسٹک میزائل ابھی لانچ کیے ہیں, ایک نور خان ایئرپورٹ پہ گرا ہے اور کچھ اور دوسرے علاقوں میں گرے ہیں. میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں, بھائی اور بہنوں, میں اس خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اس جرنیل کی آواز میں انتہائی اعتماد تھا, خودداری تھی اور وطن کی تڑپ تھی. اور انہوں نے مجھے کہا کہ وزیر اعظم مجھے اب اجازت دیں کہ ہم دشمن کے منہ پر ایسا تھپڑ رسید کریں گے کہ وہ عمر بھر اس کو یاد رکھے گا. جی اب آپ نے سمجھنا ہے یہ پی آر کمپین کیوں چلا رہا ہے شہباز شریف. یہ تو ہمیں پتا ہے کہ یہ جنرل صاحب کا اردلی ہے, اس لیے یہ ماننے والی بات نہیں ہے کہ جنرل صاحب اجازت مانگیں کہ اب ہم یہ کر لیں. یہ پی آر کمپین کیوں ہے ذرا اس کو سمجھیں. سارے عالمی جریدے بتا رہے ہیں کہ بھارت نے جو ایئر بیسز پر حملہ کیا وہ پوری ایکوریسی کے ساتھ جو ہے وہ ایئر بیسز کو لگے. دیکھیں یہ سب ہو گیا, اس کے باوجود کیوں پی آر کمپین چل رہی ہے. اگر یہ عمران خان کو رہا کرنے جا رہے ہوتے, اگر حالات بہتر کرنا چاہ رہے ہوتے, ایک عمران خان کی رہائی سے جتنی پی آر کمپین انہیں مل جائے گی, کسی اور پی آر کمپین کی انہیں ضرورت ہی نہیں ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کی باتیں ہو رہی تھی, میں نہیں مانتا اس چیز کو کہ اسٹیبلشمنٹ سوچ رہی تھی, بات چیت ہو رہی تھی کہ خان کو رہا کر دیں. کچھ کہتے ہیں اندر خان نے بات ہو گئی تھی لیکن نواز شریف نہیں مانا. در حقیقت عمران خان کو رہا اگر انہوں نے کرنا ہوتا تو یہ کر چکے ہوتے, کوئی انہیں روک نہیں سکتا. جرنیل چاہتے تو نواز شریف نہیں روک سکتا, جرنیل چاہتے تو شہباز یا مریم نہیں روک سکتی. یہ یاد رکھیں, یہ ٹرک کی بتیاں ہیں, اس پر آپ نے نہیں جانا. یہ بہترین موقع تھا پچھلے 2-3 سالوں میں کہ جرنیلوں کی انا بھی مجروح نہ ہوتی اور خان رہا ہو جاتے, بالکل اسی طرح جیسے خان نے ایک لمبا دھرنا دیا تھا 2014 میں, اور وہ دھرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا کیونکہ لوگوں کی توجہ کم ہوتی جا رہی تھی, اور اس ٹائم فوج کے خلاف ماحول بھی نہیں تھا اور سیاستدانوں کے خلاف لوگوں کا اتنا جذبہ نہیں ہوتا. اب تو ڈیفرنٹ جذبہ ہے نا, لوگوں نے جانے دیے ہیں خان کو خان کی خاطر. تو اس وقت جو اے پی ایس کا واقعہ ہوا تو عمران خان نے بغیر کسی کمپرومائز کے وہ دھرنا ختم کیا, کیونکہ اس وقت کی ڈیمانڈ تھی. بہت کم لوگوں نے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا, لوگوں نے کہا کہ اچھا فیصلہ ہے. اسی طرح کا فیصلہ جنرل صاحب کو کرنا چاہیے تھا اس وقت کہ فوج کو وہ پھنسا بیٹھے ہیں. اب عمران خان کو
ایسے نکالتے ہیں تو لوگ کہیں گے کہ فوج شکست کھا گئی، لیکن جنگی حالات میں راتوں رات خان رہا ہو سکتے ہیں۔ 6 اور 7 کی درمیانی رات حملہ ہوا، 10-11 تک یہ معاملہ چلتا رہا، اور یہ 4-5 دن انف تھے، عمران خان کو رہا کیا جا سکتا تھا لیکن نہیں کیا گیا، جس کا واضح مطلب ہے کہ ان کا آئندہ بھی کوئی ارادہ نہیں ہے۔ بڑی بڑی سکرینوں پہ پروپیگنڈے چل رہے ہیں کہ ہم نے یوں حملہ کیا بھارت پہ، جنرل صاحب کو واک کرتا اور دھاڑتا ہوا دکھا رہے ہیں۔ تو اس پی آر کمپین کو سمجھیں تو یہ صورتحال ہے۔ پھر خبریں آ رہی ہیں مذاکرات کی اور یہ وہ، اس پر جنید اکبر نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں فاصلے کم ہو، حکومت اپنے عمل سے ثابت کرے، اگر حکومت 1 قدم ہماری طرف آتی ہے تو ہم 2 قدم حکومت کی طرف بڑھیں گے، مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو ٹھیک، نہیں تو احتجاج ہوگا۔ مطلب یہ کہ جنید اکبر نے کہا ہے کہ اوپنلی مذاکرات ہو، نظر آنا چاہیے، بالکل واضح ہونا چاہیے کہ یہ ہو رہا ہے۔ اگر کامیاب ہوتے ہیں تو 100 بسم اللہ، لیکن اگر نہیں ہوتے تو پھر دیکھیں گے۔ اب سالار سلطان زئی جو 26 نومبر کے بعد قید کر لیے گئے، جو ڈیڈ باڈیز بلوچستان سے آئے لوگوں کی اٹھا کر لے جا رہے تھے، انہیں وہاں گرفتار کیا گیا، 6 مہینے بعد وہ رہا ہوئے، وہ دوبارہ ایکٹیو ہوئے، انہوں نے اپنی پوری کہانی قید کی سنائی۔ تو یہ نظریاتی ہارڈ کور ورکر ہیں جو جیل سے ایک بار نکلیں گے پھر احتجاج کریں گے، پھر جائیں گے پھر نکلیں گے پھر احتجاج کریں گے۔ تو سالار سلطان زئی نے بڑی زبردست باتیں کی کہ ہم بیرونی طور پر تگڑے ہیں، یعنی دشمن کے مقابلے میں ہم تگڑے ہیں، ہمیں کچھ اندرونی مسائل ہیں وہ حل ہوں گے اور ہم انشاءاللہ بہت جلد باہر نکلنے والے ہیں۔ یہی جنید اکبر نے بھی کہا، باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ 2-3 دنوں میں اعلان ہو جائے گا اگلی ساری مزاحمت کی مومنٹ کا۔ دیکھیں میاں آباد فاروق بھی اسی طرح کی سخت زبان استعمال کر رہے ہیں۔ سو ہارڈ کور ورکر جنہوں نے مارے کھائی، جو ملٹری کی کسٹڈی میں رہے، وہ دوبارہ میدان میں آ رہے ہیں۔ مزاحمت کے لیے ایک ماحول بننا شروع ہو گیا ہے اور اسی مزاحمت کے نتیجے میں انشاءاللہ عمران خان کی رہائی ہو جائے گی۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔